اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع میں کرتی ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میرے چینل کا نام ہے این تارڑ وائبس۔ تو آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج میں جو ٹاپک پھر سٹارٹ کر رہی ہوں وہی بچوں کی پرورش کے ریلیٹڈ ہے۔ تو اس میں ہم نے پہلے میری ویڈیو میں جو ہم نے بات کی تھی وہ کی تھی کہ ہم لوگ جو میری پہلی ویڈیو ہے اس میں ہم نے بات کی تھی بچوں کی پرورش کے حوالے سے 1 سال سے لے کے 7-8 سال تک کے بچوں کے۔ آج ہم بات کریں گے بیٹیوں کے حوالے سے، خصوصاً 8-10 سال سے لے کے، کہ بچیوں کی پرورش ہمیں کس طرح کرنی چاہیے، کن کن چیزوں پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ تو آج ہم جو بات کر رہے ہیں اس میں فرسٹ تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی مائیں نہیں، ان کی دوستیں بنیں، ان کی ہر اچھی بری جو بھی بات ہے اس پہ آپ دھیان دیں، اس پہ وہ سنیں، بہت دھیان سے سنیں، ان کو مشورہ دیں اچھی دوستیں بن کے۔ کیونکہ جب آپ مدر والا آپ رویہ آپ رکھو گے تو ضرور آپ کی رویے میں سختی آئے گی۔ تو جب آپ دوست بن کے اپنے بچوں سے بات کرو گی تو وہ ہر بات آپ سے شیئر کریں گے، انشاءاللہ ضرور وہ ہر بات آپ سے شیئر کریں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ فرسٹ تو یہ ہے کہ آپ جب آپ کے بچے 8-10 سال کے ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو اپنی ہیلپ کے لیے ضرور بلائیں۔ جب وہ اپنے پڑھائی سے فری ہو جاتے ہیں یا فری ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں یا کچھ بھی، تو ان کو ضرور اپنے ساتھ اپنی ہیلپ کروائیں۔ کیوں؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو پھر جب بھی کوئی بھی کبھی کام کرنا پڑ جائے تو بچوں کو پریشانی نہیں ہوگی۔ بچے یہ کہیں گے کہ یہ تو آلریڈی پہلے میں کر رہی ہوں یا پہلے مجھے آتا ہے۔ تو یہ چیزیں جب ابھی سے بچوں کو یہ پتہ چلیں گی تو بچے بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ آپ کی بات مانیں گے۔ آپ بچوں کو زیادہ نہیں، 10-11 سال کے بچے ہیں ان کو یہ بات بتائیں کہ چلیں بیٹا آئیں میرے ساتھ تھوڑی ہیلپ کروائیں، مجھے یہ چیز پکڑا دیں بیٹا، وہ چیز وہاں رکھ دو۔ تو آہستہ آہستہ کبھی جب زیادہ بندہ تھک جاتا ہے تو بچوں سے کہا کہ ہمیں بیٹا اچھی سی چائے ایک کپ بنا دو، تو یا پاپا آئے ہیں باہر سے تو ان کے لیے پانی لے آؤ یا ان کو چائے بنا دو۔ تو اس سے پھر بیٹیوں کو یہ عادت پڑے گی کہ یہ ہمارے پڑھائی کے علاوہ بھی ہماری جو گھر کی ذمہ داری ہیں یہ ہمارے لیے لازمی ہیں۔ یہ جو آج کل کا دور چل رہا ہے کہ ہم گھر کے کام کیوں کریں؟ دیکھیے جو گھر سے نکلتی ہیں، جاب کرتی ہیں، وہ بھی تو کام ہی کرتی ہیں نا، چاہے وہ کسی ریسٹورنٹ میں کام کر رہی ہیں، چاہے وہ کسی فیکٹری میں کام کر رہی ہیں، کام ہی کر رہی ہیں نا۔ تو کیوں نہ ہم اپنے گھر سے سٹارٹ کریں، اپنے بچوں کو عادت ڈالیں، تو اس سے پھر بچوں کو پریشانی نہیں، کسی قسم کی کوئی بھی ایسا اللہ نہ کرے برا وقت آ جائے تو بچوں کو پریشانی نہیں ہوگی کہ یہ کام مجھے نہیں آتا یا میں یہ کیسے کروں۔ کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ والدین گھر پہ نہیں ہوتے، بہن بھائی ہیں سارے، تو کھانا بنانا پڑ جاتا ہے، تو انہیں پھر یہ پرابلم نہیں ہوگی اب ہم کھائیں کدھر سے۔ ضروری تو نہیں کہ ہر وقت بندہ ہوٹلنگ ہی کرتا رہے، تو یہ جو اب آرڈر ہیں یا ہر وقت آرڈر ہی بندہ کرتا رہے، کسی بھی وقت آپ کو کچھ بھی بنانا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں بچیوں کے مائنڈ میں بٹھائیں۔ تو اس کے بعد یہ تو ہوگی کہ بچوں کو کام کے حوالے سے کس طرح عادت ڈالنی چاہیے۔ اس کے بعد جو میں بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے بچوں کے ذہن کس طرح ہم سٹارٹنگ سے ہی بنائیں۔ ان کو ماحول اس طرح کا دیں کہ ان کی ڈریسنگ پہ بہت دھیان دیں، خدا را ان کی ڈریسنگ پہ بہت دھیان دیں۔
دیکھیں کہ آپ کے بچے، آپ خود کپڑے ظاہر ان کی ڈریس وغیرہ خریدتے ہو، کپڑے خود خریدتے ہو، بچوں کو تو جس طرح کا آپ سٹارٹنگ سے پہنائیں گے بچوں کو تو اسی کی عادت ہوتی جائے گی۔ ہاں کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ بچے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں، ہمیں اس طرح کا ڈریس چاہیے، لیکن آپ یہ دیکھو کہ اس میں آپ کا بچہ کمفرٹیبل ہے یا کہ اس میں کسی قسم کا بھی کوئی زیادہ اوور تو نہیں لگ رہے بچے۔ تو یہ جتنی بچوں میں آپ سادگی لائیں گے بچے آپ کے اتنے زیادہ ڈیسنٹ ہوں گے۔ یہ نہیں کہ آپ کے بچے کوئی بیکورڈ علاقے سے ہیں تو ایسے ہو جائے گا، یہ نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو عادت ڈالیں، اپنی ڈریسنگ بچوں کے سامنے کریں، اور جب بچے آپ کے گھر میں ظاہر ہے کزن بھی ہوتے ہیں جوائنٹ فیملی میں یا کہ ہمسائے رشتہ دار جو بھی ہیں، تو آپ ان بچیوں کو سمجھائیں کہ بیٹا آپ کا یہ طریقہ ہے، یہ آپ کے چاہے جتنے بھی سگے رشتے ہیں یہ آپ کے بھائی نہیں ہیں، آپ کے محرم نہیں ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں بیٹا ایک اپنے حد قائم رکھیں، اپنے جو ہے اپنے آپ کو بیٹا ڈھانپ کے رکھیں، اپنے آپ کو کور رکھیں اور ان سے فاصلے پہ بیٹھیں۔ تو یہ چیزیں آپ اپنے بچوں کے مائنڈ میں 10-11 سال سے ہی آپ ڈالنی شروع کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات حفاظت کرنے والی ہے۔ جو یہ دور چلا ہے ہر والدین پریشان ہے کہ 8-10 سال تک یا کہ میٹرک تک تو بچوں کے ہم حفاظت کر لیں گے، لیکن جب یہ کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو ان کے مائنڈ کی تو کوئی نہیں بندہ کوئی گارنٹی دے سکتا، لیکن یہ کہ جب آپ بچپن سے ہی ان کا ذہن اس طرح کا بنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات نے چاہا تو وہ جس طرح کا آپ ان کا مائنڈ سیٹ کریں گے اسی طریقے پہ وہ بچے چلیں گے، اسی طریقے پہ وہ بچیاں جو ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ یہ ہمارے باپ کی عزت ہے، یہ ہماری ماں کی عزت ہے، ہم نے جس سے بھی بات کرنی ہے اپنے رویے کو کس طریقے پہ ہم نے لے کے چلنا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ اپنے بچوں کو ابھی سے سمجھانا شروع کریں تو انشاءاللہ آپ کے بچے جو ہیں وہ کبھی بھی کہیں بھی پیچھے نہیں رہیں گے۔ تو ان کی ڈریسنگ پہ آپ دھیان دیں اور یہ دیکھیں کہ آپ کے بچی جب اسکول گوئنگ ہو گئی ہے 5-6 سال کی تو چلیں زیادہ چھوٹی ہے، آپ کر لیں کہ 5-6 کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے تو تب سے اس کو حجاب کی عادت ڈالیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اس کو ابھی سے یا بھائی آپ اس کو پہنا دیں، اس کو کور کر دیں، نہیں، اس کو سر پہ حجاب کی عادت ڈالیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے بچی کو آہستہ آہستہ عادت ہوتی جائے گی، اس کو تحفظ اس چیز میں ہوگا، فیل ہوگا، اگر کبھی بھی اس کے سر ننگے وہ ہوگی نا تو اس کو ایسے لگے گا کہ جیسے میں بالکل عجیب سی لگ رہی ہوں، تو اس کو اس چیز کی اسٹارٹنگ سے ہی عادت ڈالیں کہ بیٹا سر اپنا ڈھانپو، بیٹا ہر چیز میں ایک حد ہوتی ہے، حد کراس نہ کرو۔ یہ مائیں سمجھاتی ہیں بچوں کو، یہ مائیں بچوں کو بتاتی ہیں، یہ بتائیں آپ ان کے مائنڈ میں آپ اسٹارٹنگ سے ہی ڈالیں یہ چیزیں۔ تو جب بھی بچے باہر نکلیں ان کو خود آپ دیکھو کہ آپ کے بچے کہ کون سا ڈریس پہن کے نکل رہے ہیں، کس طرح وہ انہوں نے حجاب کیا ہے، تو یہ چیزیں ساری بچوں کو اسٹارٹنگ سے ہی بتا کے ان کو اسی طریقے تو یہ چیزیں جب بچوں کو دیکھنی ہے ہم نے کہ بچے ہمارے کس طرح جا رہے ہیں، کس طرح آ رہے ہیں، تو ان چیزوں پہ آپ بہت دھیان دیں، بچوں کا بہت خیال رکھیں اور ان کی باڈی لینگویج دیکھیں کہ وہ کس طرح اپنی کزن سے بات کر رہی ہیں، اپنی فرینڈ سے بات کر رہی ہیں، اپنے رشتے میں آنٹی ہیں ان سے بات کر رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ بچوں کو بتائیں کہ بیٹا یہ اس سے اس طرح بات کریں، اس طرح بات کریں، بچوں کے حوصلہ افزائی کریں، اچھے کام میں ان کے حوصلہ افزائی کریں۔ تو یہ چیزیں جب آپ بچوں کو بتائیں گے انشاءاللہ آپ کے بچے ضرور سمجھیں گے، کوئی بھی ایسا بچہ نہیں ہے جو بات نہ سمجھے،
جب بچے حد سے گزر جاتے ہیں پھر لوگ کہتے ہیں کہ بچے بات نہیں مانتے، بچے بات نہیں سنتے. نہیں، آپ شروع سے ہی اپنے بچوں کو آپ سب سے زیادہ آپ ہی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. کوئی بھی جو رشتے ہوتے ہیں نا، کوئی بھی وہ پیار نہیں کر سکتا جو آپ والدین کرتے ہیں، چاہے ماں ہے چاہے باپ ہے. تو آپ ان چیزوں پہ بہت دھیان رکھیں، بہت زیادہ بچوں کو ہر لمحہ ان پہ اپنے نظر رکھیں. اور کہتے ہیں کہ بچوں کو دو سونے کا والا دیکھو شیر کی نظر. تو اسی چیز پہ ہے نا کہ بچوں کی پرورش کس طرح کرنی ہے کہ کھانے کو تو جو بچے مانگیں گے اپنے استطاعت کے مطابق ہر والدین دے گا، لیکن جو ہے نا بچوں کی پرورش کے حوالے سے اس پہ کمپرومائز کبھی مت کریں پلیز. خدا کے لیے یہ جو وقت ہے بہت سخت ہے. تو چاہے بیٹی ہیں چاہے بیٹے ہیں، تو اس چیز پہ آپ دھیان کریں. بچوں کو ہر لمحہ ان کا دھیان رکھیں، ان کو سمجھائیں، ان سے باتیں کریں. تو انشاءاللہ آپ کے بچے بگڑیں گے نہیں، آپ کے بچے انشاءاللہ اچھے انسان بنیں گے. اور جب میں نے اکثر دیکھا ہے کبھی کبھار بچوں کو اسکول چھوڑتے ہوئے لیتے ہوئے کہ جو بچیاں جب نکلتی ہیں اسکول سے یا انٹر ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کی جو ڈریسنگ ہوتی ہے یا مطلب دوپٹے وغیرہ ہوتے ہیں وہ دیکھ کے دل کو بڑا ہی دکھ ہوتا ہے کہ یہ بچے کس طرح اسکول آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں. ادھر جب باہر بچے نکلتے ہیں ہزاروں لوگ کھڑے ہوتے ہیں سب کی نظر پڑتی ہے ان پہ. تو خدا را جب اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تو ان کو اس طرح اس کا دھیان رکھیں، ان کو اس طرح سمجھائیں کہ وہ جب نکلیں وہ اپنے آپ کو اس طرح کور کر کے نکلیں کہ آپ کو فخر محسوس ہو کہ میرے ماشاءاللہ میرے بچے نکلے ہیں. تو اپنے آپ کو انہوں نے ٹوٹل کور کیا ہوا ہے، بہت دھیان سے وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کے لیے انشاءاللہ سکون کا خوشی کا باعث بنیں گی. تو اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. یہاں پہ میں اپنے ولاگز کا اختتام کرتی ہوں. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں، اپنے والدین کا خیال رکھیں. تو میرے لیے بھی خصوصی دعا کیجیے گا. میرے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیک صالح بنائے، آپ سب کے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیک صالح بنائے، ان کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو. اسی کے ساتھ ہی میں اللہ حافظ کرتی ہوں.